بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم۔ خلیفہ مجاز پیر صاحب دیور شریف رشید احمد قادری نوشہرہ پنڈی گیب، آپ تمام احباب کو الحمدللہ سلام عرض کرتا ہوں، اور سلام و دعا کے بعد میں انتہائی مشکور ہوں ان احباب کا، بزرگوں کا، دوستوں کا، نوجوان بچوں کا، ساتھیوں کا اور بہنوں اور بیٹیوں کا، کہ جنہوں نے نوشہرہ کے اندر مسجد علی، جو کہ ذکر کا ایک بہت خوبصورت مرکز ہے، جہاں پر 38 سال سے ذکر الہی کی ہفتہ وار محفل ہر جمعۃ المبارک کی شام بڑے تسک و احتشام کے ساتھ انعقاد پذیر ہوتی ہے، اور کبھی وہ محفل تعطل کا شکار نہیں ہوئی۔ اس مسجد علی کی تعمیر کے اندر آپ نے بہت ہی جانفشانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس کی تعمیر کرنے میں بہت تعاون فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر التجا کرتا ہوں کہ خالق ارض و سما، مالک روز جزا، آپ کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ الوہیت کے اندر شرف قبولیت کے درجے تک پہنچائیں۔ جن احباب نے تعاون فرمایا ہے ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو اس دنیا کے اندر بھی، دنیا کے ہر میدان کے اندر کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، اور آخرت کے اندر بھی، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی اللہ رب العزت نالین مصطفیٰ کے تصدق سے بخشش و مغفرت کا تاج ان کے سر کے اوپر ہوں، اور جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ درجات اللہ رب العزت ان کو اس کاوش کے صدقے میں عطا فرمائے۔ مسجد علی کی تعمیر کا کام کیونکہ اب بنیادی پروسیس سے نکل کر لنٹل تک پہنچ گیا، اور لنٹل جو ہے وہ الحمدللہ کے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ڈال دیا گیا ہے، اور ہماری توقع سے بڑھ کر آپ احباب نے اس کے اندر تعاون فرمایا، اہل علاقہ نے اور دیگر نوجوان بچوں نے، اور بالخصوص ان نوجوان بچوں نے کہ جو کہ بیرون ملک، ہمارے علاقے کے پاکستان کے بچے جو مختلف ملکوں کے اندر اپنے کام کاج کے سلسلے کے اندر گئے ہوئے ہیں، وہاں سے انہوں نے بہت زیادہ تعاون فرمایا، اور اس تعاون کے نتیجے کے اندر ہی بہت جلدی ہمارا یہ کام پائے تکمیل تک پہنچ گیا ہے۔ اب لنٹل تک، بنیادوں سے لے کر لنٹل تک اس کی تعمیر کا پروسیس جو ہے مکمل ہو چکا ہے، اور اگلے اب 4 پروسیس جو ہیں اس کے بھی بقایا ہیں۔ ابھی سردست ہم نے اس کی جو ہی شٹرنگ کلوز ہوگی تو شٹرنگ کی کلوزنگ کے بعد ہم نے پلستر کا جو کام ہے اس کو شروع کر دینا ہے، اور پلستر کا کام بھی چونکہ اس کو اندر سے باہر سے پلستر کرنا ہے، اور اس پلستر کے کام کے فوری بعد ہم نے جو اس کا اگلا مرحلہ ہے وہ مسجد کی عمارت کے اندر فرش کا جو ہے، اس فرش کو بجری کے ساتھ، سیمنٹ کے ساتھ، ماربل کے لیے پہلے اس کی بیس بنانی ہے۔ بالکل اسی طرح سین کی بھی ہم نے ماربل کے لیے اس سے قبل جو ہے فرش کے لیے، یعنی کہ جو بیس ہوتی ہے اس کے اندر سیمنٹ ہوتا ہے، بجری ہوتا ہے، بجری اس قسم کے جو مٹیریل ہوتے ہیں ان کے استعمال کو، یعنی بروئے کار لاتے ہوئے ماربل کے لیے باہر سین کو بھی ہم نے اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو یہ جو چونکہ ایک اچھا خاصا خرچ ہے صحن کے اندر، پھر مسجد کی عمارت کے اندر ماربل سے پہلے گراؤنڈنگ بیس پہ پر اس کو تیار کرنا، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سیمنٹ اور بجری وافر مقدار کے اندر ہمیں مطلوب اور مقصود ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر اگلا پروسیس جو ہے ہمارے ایک نوجوان بچے نے اس کے لیے آفر کر دیا ہے کہ میں انشاءاللہ جو ماربل کا کام ہے اس کے اندر بہت زیادہ انشاءاللہ بھرپور آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ تو ماربل کا جو مٹیریل ہوگا جو صحن کے اندر لگے گا اور مسجد کی عمارت کے اندر لگے گا، اس کے لیے ماربل کی آفر اس بچے نے کر دیا۔ الحمدللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ خالق ارض و سما، مالک روز جزا، ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ الوہیت میں اور محبت کو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اس عمل کو اس دنیا کے اندر بھی اس کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور اس کے آباء و اجداد جو اس دائر فانی سے رخصت ہو کے چلے گئے ہیں ان کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر اگلا مرحلہ جو آئے گا وہ انشاءاللہ یعنی کہ ٹائلوں کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ گنبد کا ایک کام ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں مسجد کی چھت کے اوپر۔ تو وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں ان کو دنیا کے اندر کبھی بھی ناکامی نہیں ہوا کرتی، ان کے مال کے اندر اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ متقین لوگ ہیں، ان کی یہ نشانی ہوا کرتی ہے
یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے جو کچھ ان کو عطا فرمایا ہے اس عطا کردہ رزق میں سے اس کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کو ایسی جگہ سے، اس کے لطف و کرم سے، اس کے لیے عطاؤں کے، وسعتوں کے اور ایسے انداز میں رزق کی وسعت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے کہ جو انسان کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتے۔ اس مسجد علی کے اندر چونکہ عرصہ 30 سال سے ہر جمعۃ المبارک کی شام بڑی خوبصورت ذکر کی محفل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میلاد مصطفیٰ کے پروگرام ہوتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں ہوتے ہیں، عرس غوث الورا کا اہتمام بڑا خوبصورت انداز میں ہوتا ہے، ماہانہ 11ویں شریف کے پروگرام بڑے خوبصورت انداز میں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے شہدائے کربلا کی نسبت سے محافلیں انعقاد پذیر ہوتی ہیں، آل بیت پاک کے نسبت سے محفلوں کا انعقاد پذیر ہونا یہ تو عرصہ دراز سے معمول ہے۔ اسی طریقے سے خلفائے راشدین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، خلفائے راشدین کے ایام جو ہوتے ہیں وصال مبارک کے، ان کی نسبت سے بھی محفلیں انعقاد پذیر ہوتی ہیں، اور شب برات کے، شب قدر کے، شب معراج کے، یہ شب بیداری کے پروگرام بہت خوبصورت انداز میں ساری رات یہ ذکر و فکر کی محفلیں، نوافل کا پروگرام، ذکر الہی کا پروگرام، تلاوت کلام الہیہ کا پروگرام، دعوت و تربیت کا پروگرام، یہ پروگرام یعنی کہ بڑے خوبصورت انداز میں انعقاد پذیر ہوتے ہیں، اور عرصہ دراز سے یہ پروگرام یہاں پہ چل رہے ہیں۔ تو چونکہ پہلی مسجد جو تھی اس کو ہم نے 2001 کے اندر بنایا تھا، لیکن ذکر کا جو پروگرام تھا یہ 1991 سے باضابطہ طور پر یہ ہفتہ وار ذکر کی محفل کا آغاز ہو چکا تھا۔ تو 2001 کے اندر ہم نے پھر اس کو مسجد کے اندر باضابطہ اس جگہ کو مسجد کی شکل دی۔ تو مسجد کی شکل کے اندر یہ تھا کہ اس وقت کے مطلوبہ معیار کے مطابق جو تعداد ہمارے ہاں آیا کرتی تھی ینگ جنریشن کی، ان کو مد نظر رکھا اور ہم نے ایک مسجد تعمیر کی تھی، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا تو اللہ کے ذکر کی یہ برکت ہوتی ہے، اور نوجوانوں کا کشاں کشاں ذکر کی محفل کے اندر آنا اس نے ہمیں اس بات پر مجبور کر دیا کہ اب یہ جگہ جو ہے تنگی داماں کا شکایت کر رہی ہے، اس لیے اس کو اور کھلا کیا جائے۔ تو پھر ہم نے مسجد علی کو، چونکہ وہ ڈیمیج بھی ہو چکی تھی، اس کی چھت بھی خراب ہو چکی تھی، اس کو ہم نے شہید کر کے نئے سرے سے مسجد علی کی تعمیر کرنے کا پروگرام ہم نے مرتب کیا، جس کے اندر آپ احباب نے بہت زیادہ تعاون فرمایا، ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں۔ لیکن یہ جو 4 پروسیس میں نے آپ کی خدمت کے اندر گوش گزار کیے ہیں کہ ابھی اس کا بہت سارا کام جو ہے وہ باقی ہے، تو اس کے اندر بھی آپ ہی لوگوں کا خصوصی تعاون کے ہم منتظر ہیں، اور آپ کے لیے دعائیں ہمارے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلتی ہیں۔ اسی لیے میرے پاک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اگر مسجد تعمیر کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے بھی جنت کے اندر محل تعمیر فرما دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ذکر کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ بات جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ جو آدمی اللہ کے ذکر کی خاطر مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کے لیے محل تیار فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے گھر کی تعمیر کے اندر چھوٹے سے چھوٹا تعاون بھی اور بڑے سے بڑا تعاون بھی خلوص نیت کے ساتھ اگر کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک لوگ نماز یہاں پہ پڑھتے رہیں گے، ذکر کی محفلیں ہوتی رہیں گی، قرآن کی تلاوتیں ہوں گی، شب بیداریاں ہوں گی، ساری رات شب بیداریوں کے اندر نوجوان اللہ کی ضربیں لگائیں گے، دعوت و تبلیغ کا پروگرام ہوگا، نوجوان نسل جو ہے اس کی تربیت کا اہتمام ہوگا، تو الحمدللہ اس کا ثواب آپ کو جہاں کہیں بھی موجود ہوں گے آپ کے نامہ اعمال کے اندر بھی انشاءاللہ ضرور درج ہوتا رہے گا۔ اور جو احباب نوجوان بچے اپنے آباء و اجداد والدین کی ایصال ثواب کے لیے اس کے اندر اپنا مالی تعاون فرما رہے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کے والدین کو اس کا صلہ عالم برزخ کی زندگی کے اندر ضرور مل رہا ہوگا، اور انشاءاللہ جنت کی صورت میں اللہ رب العزت ان کو ضرور اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے گا۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت مرحومہ کے لوگ جب قبروں کے اندر داخل ہوں گے تو ان کے اوپر بہت سارے گناہ ہوں گے، گناہوں کے انبار کے نیچے دبے ہوں گے، لیکن جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ان کے جسم کے اوپر ایک گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے اس کے آنے والے لوگ جو ہیں وہ دعا کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش و مغفرت کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نیک اعمال کے تصدق سے ان کی بخشش و مغفرت کا تاج ان کے سر کے اوپر رکھ دے گا،
اور ان کے جتنے بھی برزخی معاملات ہیں اللہ ان کے اندر آسانی فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا گو بھی ہوں، اور مسجد علی کی تمام انتظامیہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے آباء و اجداد کی قبروں کو روشنی عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے برزخی زندگی ان کی آسان فرمائے، اور قیامت کے دن شفاعت مصطفی صلی اللہ تعالیٰ ان کو بہربار فرمائے، اور جنت کے اعلیٰ درجوں کے اندر ان کا ٹھکانہ ہو۔ اور دنیا کے اندر آپ جو نوجوان بچے، عزیز دوست، بہنیں، بیٹیاں جو اللہ کے گھر کی تعمیر کے اندر وافر مقدار میں تعاون فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے کے اندر دینے والا دنیا کے اندر کبھی بھی بھوک کا، افلاس کا شکار نہیں ہوتا۔ عزت، دولت اور ثروت اس کے دروازے کے اوپر اللہ کے فضل اور کرم کی صورت میں نازل ہوتی رہتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے دامن بھرے رہیں گے، آپ کو اللہ رب العزت اور دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور یہ جو 4 پروسیس ابھی اب باقی ہیں ہمارے پلستر کے اور نیچے فرش کے، اور کافی سارا چونکہ گنبد کا کام بھی ہے اور بجلی کا کام بھی ابھی کرانا ہے، تو چونکہ اس کی مزدوری کے بھی بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، مٹیریل کے بھی، خاص کر کے فرش کے اندر جو ہے بہت سارا سیمٹ، بجری، اس کا بہت سارا اخراجات ہے۔ تو جو نوجوان بچے ابھی ہمارے اس پیغام کو سن رہے ہیں تو ضرور اس کے اندر معاونت فرمائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کے ہر میدان کے اندر آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور دنیا کے ہر شعبے کے اندر اللہ رب العزت آپ کو عروج عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔